صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ اجورنا واجورکم. سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین اکرام کو دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہوئے ان سب کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی. آج کا ہمارا پیغام جمعہ انشاءاللہ انہی کے گفتگو محور کے اوپر انشاءاللہ ہوگا تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے لیڈرز ہر اینگل سے ہر زمانے کے لیے اس کائنات کے لیے آئیڈیل تھے اور ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں امام کے ایک حدیث کو پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بچے سے فرماتے ہیں یا بنی ایاک والظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ. اے میرے بچے، اے میرے لال، کبھی اس کے اوپر ظلم نہ کرنا جس کا ناصر و مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. کبھی بھی کسی کو آپ نیچا نہ سمجھیں، کمزور نہ سمجھیں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، چونکہ ظلم جو ہے وہ ایک حد تک اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے اور پھر مٹ جاتا ہے. پھر ظلم کا ریونج اسی دنیا میں جناب اس کو ملنا ہے، جو قرآن مجید کا وعدہ ہے کہ جو ذرے کے برابر بھی شر کرے گا یرا تو وہ یہاں دیکھے گا. تو کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظالموں کا انجام صدام ہے، حامان ہے، فرعون ہے، شداد ہے، یزید ہے. جن لوگوں نے بھی دنیا میں ظلم کیا ہے ان کا انجام آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. دوستو، آج کی ہماری اہم ترین گفتگو جو ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے کہ ایک ہوتا ہے آئیڈیل، وہ لیڈر کہ جو بحرانی موقع کے اوپر، ایمرجنسی ٹائم کے اوپر لیڈرشپ کو انجام دے اور بہترین طریقے سے وہ انجام دے. سب سے بدترین سینیریو میں وہ موجود ہو اور بہترین طریقے سے انجام دے. اس کائنات میں اس طریقے کی لیڈرشپ کا فقدان اور کوئی جواب نہیں لا سکتا امام سجاد کا. اب ذرا سوچئے، جب ان کو لیڈرشپ ملی ہے اس دنیا کی امامت کی، تو اس وقت سب کے سب شہید ہو چکے ہیں. امام حسین علیہ السلام آخری مرحلے کے اوپر تمام رموز امامت دے کر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد شام غریبہ سے ان کی امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بحرانی ترین، خطرناک ترین موقع ہے. اس وقت کس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو ہینڈل کیا ہے، حالات کو ہینڈل کیا ہے. اس کے بعد ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. آپ نے کبھی غور کیا؟ ایک تو پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، بیمار ہیں، اوپر سے پھر توق خاردار. بڑے آرام سے ہم اور آپ ذاکرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، مگر کبھی ذرا غور کریں تو آنسو نہیں رکے گا. یعنی جو راؤنڈ جو ڈالا گیا تھا پیک کی شکل میں امام کے گردن میں، جو اوپری حصہ تھا اس میں تیر کے جیسے سب کانٹے لگے ہوئے تھے. اور وہ اس کے بعد جو یہاں پر جو حصہ آ کے ختم ہوا تھا، یہاں سے ایک موٹی زنجیر آ کے کمر میں لگی تھی، پھر وہ پیر تک گئی تھی. یعنی اس پوری موٹی زنجیر کا وزن اس گردن کے پیپ پر تھا، اور پیپ کا وزن جو ہے یہ گردن کی اس جگہ کے اوپر تھا، اور اس جگہ کے اوپر تمام کے تمام تیر جیسے تمام بھالے لگے ہوئے تھے، اور وہ آہستے 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 امام کے گردن میں داخل ہو رہے تھے. جیسے جیسے امام چلتے تھے ویسے ویسے اس وزن کے سبب سے وہ پیپ جو ہے وہ داخل ہوتا چلا جاتا تھا. آخر میں جب قید سے آزادی ملی ہے، یزید نے جب کٹوانے کے لیے لوہار کو بلوایا ہے تو لوہار بے ہوش ہو گیا تھا. دیکھا کیوں؟ اس لیے کہ پیپ اندر چلا گیا تھا، گردن کے اوپر سے گوشت آ گیا تھا. اس بحرانی حالات میں رہبری کرنا، اور ساتھ میں خواتین ایسی ہوں کہ دنیا کی نمونہ ہوں اور اس کائنات میں آئیڈیل ہوں. اور وہ خواتین، اسی لیے کہا امام نے کربلا کا غم بہت بڑا ہے، مگر الشام 3 مرتبہ کہا انہوں نے
کہ سب سے بڑا ظلم آپ کو کہاں پر ہوا؟ تو بے پردہ گھر کی خواتین کا ہونا یہ ایک عزت دار مرد کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ پھر امام کا اس حالت پر 1900 میل پیدل چلنا اور چل کے جانا، اور جانے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کا ذرا سوچے، ذرا سینیریو دیکھیں آپ کہ بھوکے پیاسے تھکے ہوئے اتنے زخمی، بابا کا سر سامنے سامنے چل رہا، جناب عباس کا سر سامنے سامنے چل رہا، گھر کی خواتین، اور پھر 300 ایمبیسڈر جو یزید نے بلا کے رکھے ہیں اپنے فتح کا اعلان کرنے کے لیے، اس فتح کے اعلان کو امام نے اپنے اس سینیریو کے بعد، اس حالات کے بعد ایک خطبے سے پورا ختم کر دیا، بھسم کر دیا، ڈسٹرائے کر دیا۔ امام نے جو خطبے میں کچھ ارشاد فرمایا تھا، ایسا آئیڈیل، اس ٹائپ کا معاملہ اس کائنات میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے کہ اگر اتنا بحرانی سینیریو ہو جائے، اتنا کرٹیکل پوزیشن ہو جائے، تو اس کرٹیکل پوزیشن میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالے۔ کوئی آئیڈیل ہے دنیا والوں کے پاس امام سجاد کے علاوہ؟ امام حسین کی جو امتحان تھے بہت سخت ترین، 10 محرم کو ختم ہو گیا، مگر یہ جو امام سجاد کا جو امتحان تھا، یہ اتنا بڑا امتحان تھا کہ کائنات آج تک اس بات کو سوچتی ہے کہ اس سینیریو کو کیسے امام نے پار کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کربلا کو زندہ کر دیا۔ کیسے زندہ کیا اس کو ہم انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے، مگر ہاں اس خطبے میں جو شروعات میں جو امام نے الفاظ استعمال کیے ہیں، دنیا والوں نے خلافت ان کے، امامت ان کے جو پوزیشن تھی، انہیں جانشینی پیغمبر کی چھینی، مگر چھیننے والوں کو اب وہ تقریباً گنڈا گیری سے یا پیسے سے یا روب سے آپ کیسے کر کے چھین سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر اصل ہے، نقل ہے۔ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے خلافت چھینی، ان لوگوں سے پوچھے کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، آپ نے کوئی علمی طور کے اوپر کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ جیسے ہمارے رسول اللہ کے پاس سے قرآن مجید آیا ہے، نہج الفصاحہ آیا ہے رسول اللہ کے پاس سے، مولا متقیان سے ماشاءاللہ سے نہج البلاغہ آیا ہے، اسی طریقے سے امام سجاد سے سیف سجادی آیا ہے، امام حسین کے بڑے بڑے خطبات ہیں، دعائے عرفہ آیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں رہی امام حسین سے بھی، امام حسن سے بھی۔ جن لوگوں نے خلافت کو غصب کیا، بتائیے ان لوگوں کا علمی کارنامہ کیا ہے، علمی طور کے اوپر انہوں نے کیا چیز چھوڑی ہے۔ اس چیز کا ذکر امام سجاد نے اس دربار یزید میں کیا کہ جس کو وہ اپنی فتح کا اعلان سمجھ رہا تھا، امام سجاد نے اس کو اس کے زوال کا حساب کر، ایھا الناس۔ اب یہاں پر بتائیے اس دربار میں بقول اس کے کہ ہیڈ کوارٹر آف دا اسلام بنا کے رکھا تھا، وہ امام جو ہے اس کو مخاطب ہو رہے، ایھا الناس لفظ، اے لوگوں، نہ مسلمان کہا نہ مومن کہا، چونکہ جو آل محمد کے مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہ وہ مومن ہوتا ہے نہ وہ مسلم ہوتا ہے، وہ ایک انسان ظاہری طور پر چلتا ہوتا ہے مگر وہ مردہ ہوتا ہے۔ ایھا الناس، اے لوگوں، اعطینا ستہ، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں، فضلنا بسبع، اور 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی ہے، اعطینا علما، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے۔ اس کائنات میں آل محمد کے علاوہ کون ہے جو علم جانتا ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا ہو، پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ عالم امتی، رسول اللہ نے فرمایا اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور اس بڑے عالم میں صرف اب مولا علی نہیں رہا، امام حسن اپنے زمانے کے، امام حسین امام حسین اپنے زمانے کے، ان کے مقابل میں جو بھی آئے گا جاہل ہوگا۔ اب جاہل کو جناب والا اوپر بیٹھا دیا جائے اور عالم کو نیچے بیٹھا دیا جائے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ امام سجاد نے اسی طرف اشارہ کیا، اعطینا علما، اللہ نے ہمیں، ہمارے خاندان کو علم عطا کیا ہے، اور بڑی بڑی کتابیں جو ہے وہ میں نے آپ کو، بڑے بڑے فیصلے آپ کے سامنے، والحلم، اور جو سمجھداری اور بردباری جو دی ہے، جیسے
امام ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، اس کو کہتے ہیں علم بردباری۔ بنی امیہ قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا، مگر اگر یہ شہادت کربلا نہ ہوتی تو شیر و شکر ایک ہو جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، صحیح اسلام کا بالکل حساب نام نشان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلم بردباری، جس سے امام حسین نے پورا مکمل نقشہ جنا والا بدل دیا، اور سماحت سخاوت دی، اور فصاحت بہترین کلام۔ ائمہ معصومین کے ذرا سا زیارتوں کو دیکھیے، دعاؤں کو دیکھیے، ان کی حدیثوں کو دیکھیے، عربی داں ہیں ان سے پوچھیے، بہترین کلام، نہ آپ ایک الف پڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، جسے قرآن مجید تو آپ گھٹانا بڑھا نہیں سکتے، ویسے حدیثوں میں اگر آپ نے گھٹایا گھڑایا مانے جناب بالکل بدل جائیں گے۔ اس کو بولتے ہیں فصاحت، جو جہاں رکھ دیا وہاں رکھ دیا۔ اس کے بعد کیا والفصاحہ، اس کے بعد پھر والشجاعۃ۔ اس کائنات میں آج تک خیبر جیسا معاملہ، خندق جیسا معاملہ، احد جیسا معاملہ، بدر جیسا معاملہ اگر آل محمد مولا متقیان کے خاندان نے یا مولا متقیان نے نہیں کیا، جنگ صفین، جنگ جبل، جنگ نہروان، دنیا میں کوئی اس کا جواب ہے اسلامی ورلڈ میں؟ نہیں جواب ہے۔ وہ تو باقاعدہ ڈر کے مارے سب سر نہیں اٹھا رہے تھے، ڈر کے مارے خیبر سے بھاگتے چلے آ رہے تھے، ڈر کے مارے رسول کو نرمۂ آدم میں دشمنوں کے درمیان میں چھوڑ دیا تھا۔ ان کے پاس شجاعت کب تھی؟ ان کے گھر میں شجاعت ہے۔ اس کو امام سجاد اس سینیریو کے بعد ذرا سوچے آپ، کربلا، کوفہ، 1900 میل، والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بڑی بات امام سجاد نے دربار یزید میں کی، اور اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت دی ہے۔ یہ ہمیں 6 چیزیں جو ہدایت کی گئی، ذرا غور فرمائیے۔ اب ہماری اور آپ کی محبت کا تذکرہ امام سجاد نے دربار یزید میں کیا ہے۔ صحیح بات ہے، آج جو مثال کے جو پارا چنار میں ہو رہا ہے، ان لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ محبت اہل بیت کیوں ہے۔ آج افغانستان میں شیعوں کو مارا گیا، پاکستان میں شیعوں کو مارا جا رہا ہے، سیریا میں شیعوں کو مارا گیا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ محبت اہل بیت کیوں ہے۔ یہاں بھی بہت سی جگہ کے اوپر بہت سے شہروں میں سنتے ہیں گھر نہیں دیتے، کیوں شیعہ؟ کیوں شابہ شیعہ؟ یہ محبت اہل بیت رکھتے ہیں، اصل میں یہ محبت اہل بیت رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے مگر محبت اہل بیت رکھتے ہیں، یہ دشمنی ہے۔ اس کا تذکرہ امام سجاد نے کیا، مومنین کے دلوں میں محبت اہل بیت عطا کی۔ وفضلنا بأن منا عن نبی المختار، بہت اس کی تشریح مگر تشریح نہیں کر سکتا چونکہ وقت نہیں ہے، اور فضیلت دیا اس کائنات میں کہ ہمارے خاندان میں سے نبی اکرم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، منا صدیق، میرے خاندان سے صدیق ہے۔ اس لقب کو بھی چوری کر لیا گیا۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جس کے دامن میں ایک مرتبہ کبھی جھوٹ کا دھبا نہیں لگا ہو، اور کوئی اگر صدیق تھا رسول کے زمانے میں یا رسول کے بعد بننے والے تو پھر وہ مباہلے میں کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ وہاں پہ جھوٹوں کو جانا منع تھا، سچوں کو جانا واجب تھا۔ اگر وہ سچے تھے، صدیق تھے یا صدیقہ تھی، تو نظر آنا چاہیے تھا مباہلے کے میدان میں۔ نہیں نظر آنے کا مطلب یعنی اب ٹی وی اور فریج کے علاوہ چھوڑ دیا، اب لقب چوری ہوتے ہیں، چوری کیا ہے۔ منا، اب طیار، جعفر طیار ہمارے خاندان میں، منا اسد اللہ و اسد الرسول، رسول اللہ کا شیر، رسول کا شیر جناب حمزہ ہمارے خاندان میں سے، منا سبط عاض الامہ، ہمارے خاندان میں سے امام حسن امام حسین ہے۔ اللہ اکبر، جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے سو جان لے کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے فرزند ترجمہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کربلا کے اس سانحے کے بعد اتنی ہمت، اتنی طاقت، لیڈرشپ اس کو بولتے ہیں۔ لیڈر جو نہ کبھی جھکتا ہے، نہ کبھی بکتا ہے، نہ کبھی ڈرتا ہے، مکمل طریقے سے وہ ہمیشہ برسر پیکار رہتا ہے۔ اور امام سجاد نے اس کام کو کر کے دکھایا۔ دنیا میں آئیڈیل ایمرجنسی ٹائم کے لیے ہمارے پاس موجود آئیڈیل امام سجاد کا۔ اس کے بعد پھر واقع حرہ ہوا، 3 سال منحوس زندہ رہا یزید۔ اس نے 3 سال میں کیا کیا، 1 سال میں کربلا کا واقعہ، دوسرے سال میں مثال طور کے اوپر واقع حرہ ہوا، مدینے کو تاراج کیا، اس کے بعد پھر کعبے کے اوپر آگ برسائی۔ اس نے جتنے دن تک زندہ رہا 3 سال، اس نے 3 دن والا کارنامہ انجام دیا بڑا بڑا۔ اس کے باوجود بھی آج مسلمان کتنے نادان ہیں، کتنے بے شرم ہیں کہ یزید کو
خلیفۃ المسلمین بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ جو ذاکر ہے پاکستان کا مسعود، اس نے تو بڑی خباثت کر دی کہ امام حسین واجب القتل، نعوذ باللہ. اس لیے ہمارا اور آپ کا فریضہ ہوتا ہے کہ مستقل طور پہ وہ کربلا کو زندہ رکھیں، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. امام سجاد نے ایک طریقے سے ایسے خدمت انجام دی. اس کے بعد امام سجاد نے دوسرے طریقے سے بھی معاملہ کیا. غلاموں کو خریدتے تھے پورے چونکہ اس زمانے میں غلام کو خرید و فروخت کا سلسلہ تھا، اور اس کے بعد پھر جناب غلاموں کو خرید کے ان کو تربیت کرتے تھے کربلا کے سلسلے سے، اور پھر ان کو آزاد کر دیتے تھے. آج جو بہت سے ملکوں میں آزاداری آپ دیکھ رہے ہیں، امام سجاد نے یہ کام کیا ہے مردوں کے ساتھ. اور جو کنیزیں آتی تھیں ان کو جناب زینب مثال ٹیچ کرتی تھی کربلا کے بعد، ان کو پھر آزاد کرتی تھی. وہ جب اپنے ملک واپس جاتی تھی، اور جانے کے بعد وہ کربلا کے سلسلے بہت بڑا کام کرتی. دیکھیے کیسے کام کیے کربلا کو زندہ کرنے کے لیے. امام سجاد نے اسی سچویشن میں جہاں پر اتنا قتل عام وغیرہ وغیرہ سب مسائل چل رہے تھے، اس جگہ کے اوپر کتاب لکھی صحیفہ سجادیہ جو آپ دیکھتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کتاب کو پڑھ کر، ان خطبات کو پڑھ کر مسلمان ہو چکے. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم کچھ خطبوں کا آپ کی خدمت میں تشریح کریں گے، اور اس کی طرف انشاءاللہ فوائد بتائیں گے کہ کیا امام نے اس سچویشن میں کس انداز سے بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہفتہ جا رہا ہے امام سجاد علیہ السلام کی معرفت کا ہے. اور آج کے ہمارے اس پیغام جمعہ میں ایک امپورٹنٹ ترین یہ ہے کہ کرٹیکل وقت میں اس کائنات میں کسی کے پاس اس انداز سے آئیڈیل کی شکل میں نمونہ نہیں ہے. ہمارے پاس امام سجاد کا وہ ایک عظیم ترین مرحلہ ہے جو کربلا کے روز 10 محرم سے شروع ہوتا ہے، اور 57 سال پوری ٹوٹل زندگی، اور انہوں نے ماشاءاللہ سے جو خدمات انجام دی ہیں. آج عزاداری جو زندہ ہے انہی کے سبب سے جناب وہ زندہ پائندہ ہے. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.